پر ہاتھ رکھا، پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ جماعت کی اہمیت بتائی، مسجد کی اہمیت بتائی، نماز کی اہمیت بتائی، نماز کا خیال کرنا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ حضور علیہ السلام نے نماز، اور آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اس حدیث کے ظاہری الفاظ کے معنی کے مطابق ہے، ان کے نزدیک جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے بغیر عذر کے وہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے، مگر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ کافر اور مرتد تو نہیں ہوا، کام کافروں والا کیا، کافروں کی طرح کا کیا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے مسلمان نہیں پڑھ رہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، اور آج ہم نماز کی پرواہ نہیں کرتے، جماعت کی پرواہ نہیں کرتے، مسجد کی پرواہ نہیں کرتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندی رحمۃ اللہ علیہ کو اور مولانا مفتی سید صاحب مولانا زاہد صاحب نے بھی دیکھا ہے، حضرت قاری نعیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے اپنے اساتذہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم پہلوں کو تو نہیں دیکھ سکے، جن کو دیکھا ہے ان کو یہ دیکھا ہے کہ وہ ہر نماز مسجد میں صف اولیٰ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور میں نے حضرت قاری نعیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، دوپہر کو مدرسہ خیر المدارس میں ہوتے تھے، سخت گرمی بھی ملتان میں ہوتی تھی، دوپہر کو جب ان کا تھوڑی دیر درسگاہ میں آرام کرتے تھے، اذان سے پہلے اٹھ کر جا کر مسجد میں وضو کر رہے ہوتے تھے۔ اکثر ہم نے دیکھا کہ اذان اس وقت ہوتی تھی جب وہ وضو کر رہے ہوتے تھے۔ میں ابھی رائمنڈ کے اجتماع میں آیا، پہلے اجتماع میں، تو وہاں ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات فرمائی، وہ میرے دل پر لگ گئی اور میں کئیوں کو بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا بھائی اذان کے بعد مسجد میں نماز کے لیے آنا یہ بھی قابل تعریف اور اچھی بات ہے کہ اذان کے بعد بیٹھا نہیں رہا، نماز نہیں چھوڑی، اذان سنی تو نماز کے لیے آ گیا، لیکن فرمایا یہ آنا تو بلاوے کے بعد آنا ہے، زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ ابھی اذان والا بلاوا آئے نا اس سے پہلے مسجد میں آ جائے۔ اذان کے بعد مسجد میں آنا بلاوے کے بعد آنا ہے، اور کسی کو پیغام بھیج کر بلاؤ کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، آ جائے، خوشی ہوتی ہے۔ انکار نہیں کیا، میرے کہنے پر آ گیا، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آ گئے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر زبیر اشرف عثمانی آ گئے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ فلاں بزرگ آ گئے، بلانے پر انکار نہیں کیا، دعوت دی کہ آ گئے، اس کی خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر بن بلائے آ جائے، ابھی بلاوا ہی نہیں آیا، خدا آ جائے، اس سے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اذان کے بعد مسجد میں آنا مسلمانوں یہ بلاوے کے بعد آنا ہے۔ اللہ نے بلایا تھا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ گئے، اس پر بھی اللہ اجر دے گا۔ اور ابھی حی علی الصلاۃ ہوا نہیں تھا، پہلے ہی آ گئے کہ اللہ میں تیار ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے حضرت مولانا صدیق صاحب سنایا کرتے تھے، کئی مرتبہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اچانک خیر المدارس آ جاتے اور آ کر کہتے مولانا خیر محمد صاحب، اساتذہ طلبہ، میں آج دل کر رہا تھا طالب علموں کو، علماء سے، استادوں سے مل کر آؤں، میں آپ کو ملنے کے لیے آ گیا۔ اس کی خوشی اور لذت الگ ہوتی ہے۔ آج تو ہم جاتے نہیں بغیر بلانے کے، بغیر دعوت، ہمیں جانا چاہیے، وقت جہاں ہو، حالات اجازت دیں تو ضرور جانا چاہیے۔ تو اذان کے بعد مسجد میں آنا یہ رب کے بلاوے کے بعد آنا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ بلاوا ہونا، اذان ہونا پہلے آ جائے۔ اور مجھے پھر اس سے ایک دلیل بھی مل گئی، میں نے کہا حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام سال کے 12 مہینوں میں رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم میں رکھتے تھے۔ اس کی وجہ اب سمجھ میں آئی کہ حضور علیہ السلام رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بلاوے اور حکم سے پہلے ہی شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھ کر گویا زبان حال سے کہتے تھے اللہ تو روزے تو بعد میں فرض کرے گا، میں پہلے ہی رکھتا ہوں، تیار رکھتا ہوں۔ یہ ہے بلاوے سے پہلے۔ تو نماز کا اہتمام کرنا۔ اب سوال روزہ، زکوٰۃ، حج، باقی ارکان چیزیں کہاں گئی؟ تو الصلاۃ سے مراد حقوق اللہ ہے، صرف نماز مراد نہیں ہے، لیکن کیونکہ حقوق اللہ میں اہم ہے وہ، اس لیے وہ۔ اور وما ملکت ایمانکم، غلاموں کا، مظلوم ماتحتوں کا خیال رکھنا، کیا بیوی کا، والدین کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، غیر مسلموں کا، عورتوں کا، بچوں کا، جانوروں کا، ان کا خیال نہیں رکھنا، ان کا بھی رکھنا ہے۔ یہاں حقوق العباد مراد ہے۔ جب تک دونوں نہیں ہوں گے کامل مسلمان نہیں ہوگا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اور اب آخری بات کہتا ہوں، خاص طور پہ خدا اللہ سے، کہ تمہارے حق اللہ میں اضافہ ہو گیا، تمہارے حقوق العباد میں بھی اضافہ ہو گیا۔
ایک عام آدمی پر اللہ کا حق ہے، ایک آپ عالم پر اللہ کا حق ہے، ایک عام آدمی پر بندوں کے حق ہے، ایک آپ پر حق ہے۔ اب آپ کے پاس جو قرآن و حدیث کا علم ہے، جو اللہ کے دین کا علم ہے، یہ بھی اب حق اللہ ہے، اس حق اللہ کو اپنے تک نہیں رکھنا، آگے پہنچانا ہے، اور یہ حق العبد بھی بن گیا ہے، یہ آنے والے مسلمانوں کی امانت ہے، اس دین کو تمہیں آگے پہنچانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔